السلام علیکم عزیز طلبہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلے 3 اشعار کی تشریح پڑھی تھی۔ آج ہم بقیہ اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: جچتا نہیں، اچھا نہیں لگتا، خلعت سلطانی شاہی لباس، کملی چادر، مگن محو مصروف، گدا فقیر۔ اب شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے گداؤں کی نظر میں شاہی لباس کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو اپنی میلی چادر میں خوش ہیں۔ تشریح طلب نکات: اللہ کے فقیروں کی نظر میں دنیا بے وقت ہے کہ جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، اللہ کے در کے گدا ہوتے ہیں، جو اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کی نظر میں دنیا حقیر ہے۔ دنیاوی شان و شوکت کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ اس کو کچھ نہیں مانتے۔ دنیا کی ظاہری جو نمود و نمائش ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ نمائش، یہ اس کا عارضی پن، یہ اس کا فانی ہونا، وہ ان کے سامنے ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی ان کے سامنے ہے۔ وہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور یہ اس دنیاوی شان و شوکت سے، اس کی ظاہری نمود و نمائش سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کملی میں مگن رہتے ہیں، اپنے پھٹے پرانے لباس میں خوش ہیں، وہ اس کی رضا پر راضی ہیں۔ وہ اپنے پھٹے لباس کو شاہی لباس سے بھی افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ پرسکون ہیں، وہ خوش ہیں۔ ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے۔ ان کا دل کیوں مطمئن ہے؟ ان کا دل اس لیے مطمئن ہے کہ انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے۔ وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دل لگایا ہوا ہے، اور جو اس سے دل لگا لیتا ہے، جو اس کا ذکر کرتا ہے، جو اس کی یاد میں مصروف رہتا ہے، مگن رہتا ہے، جس کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے، وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کی نظر میں دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، اپنے پھٹے پرانے لباس میں خوش رہتا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی جو ظاہری شان و شوکت ہے، جو ظاہری نمود و نمائش ہے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اس کو متاثر کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ خدا جب اس کے دل میں سمایا ہوا ہے، وہ ہر دم اس کی یاد میں بندہ جب مشغول رہتا ہے تو پھر وہ اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی یاد کے علاوہ دنیا کی چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ اگر ہم سکون کی تلاش کریں تو وہ ہمیں ذکر الہی میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا۔ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اس کے ذکر کے علاوہ سکون کہیں نہیں ہے۔ تو شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے فقیر ہیں، جنہوں نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، جو اللہ کی یاد میں مگن ہے، دنیا ان کی نظر میں حقیر ہے۔ وہ دنیا کی شان و شوکت سے، اس کی ظاہری نمود و نمائش سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ اس کی یاد میں مگن ہیں، اپنی پھٹے پرانے لباس میں خوش ہیں، وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ کی رضا میں خوش ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ لا فانی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ حوالے کے نیچے شعر بھی ہیں: ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ وہی بات ہے کہ ان کی نظر میں دنیاوی شان و شوکت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کو اچھی نہیں لگتی، جن کی نظر میں تیرا جلال بس رہا ہے، جن کے سامنے تو ہے، جو تیری یاد میں مشغول ہیں، جو تیرے ذکر میں مشغول ہیں، ان کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں: نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہے وہ کیسری کیا ہے۔
وہی بات کر رہے ہیں جو اس کے در کے گدا ہیں، جو اس کے در کے فقیر ہیں۔ ان کی نظر میں یہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہی، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی شان و شوکت، ان سے وہ متاثر نہیں ہوتے، ان کی نظر میں یہ بے معنی ہے۔ تو جو اللہ کے در کے فقیر ہوتے ہیں وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں خوش ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: محیط احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا، رنج و مصیبت دکھ تکلیف، گلہ شکایت۔ مفہوم ہے: اے اللہ تو ہی سارے عالم پر چھایا ہوا ہے، مصیبت میں گرفتار لوگ بھی تجھ سے ہی شکایت کرتے ہیں۔ تشریح طلب نکات: ہر چیز پر اللہ کا قبضہ۔ تو دیکھیں، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ دوسرا یہ نقطہ ہے وہ رنج و مصیبت میں اللہ سے شکوہ۔ جو انسان تکلیف میں مبتلا ہے وہ کس سے رجوع کر رہا ہے؟ وہ کس کو اپنا مالک مان رہا ہے؟ کس کو اپنا خالق مان رہا ہے؟ وہ کس سے التجا کر رہا ہے؟ وہ کس سے دعا کر رہا ہے؟ وہ اپنی تکلیفوں کا شکوہ، اپنی تکلیفوں کا گلہ کس سے کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے کر رہا ہے۔ اب وہ جو شکوہ ہوتا ہے انسان کس سے کرتا ہے؟ شکایت انسان کس سے کرتا ہے؟ انسان کس سے گلہ کرتا ہے؟ انسان ہمیشہ شکوہ شکایت صاحب اختیار سے کرتا ہے۔ جس کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، جو کسی چیز پر قادر ہوتا ہے، ہم اسی سے ہی شکوہ کرتے ہیں، اسی سے ہی اپنی تکالیف کا بیان کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں کا۔ ہم اسے اپنا دکھڑا سناتے ہیں کہ میری یہ مصیبت ہے، میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، تو ہم اسی کو ہی سناتے ہیں جو صاحب اختیار ہوتا ہے، جو ہر شے پر قادر ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان بھی ہے اس کائنات میں، جتنے انسان بھی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ تو ہے، وہ تیرے قدرت کو مانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ تو ہی ہر شے پر محیط ہے۔ اور جو لوگ شکوہ شکایت کر رہے ہیں، یہ بھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تجھے مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے شک تکلیفوں میں مبتلا کیا، لیکن اب ہماری یہ تکلیفیں دور کرنے والا بھی تو ہے۔ وہ تجھ سے ہی رجوع کر رہے ہیں، وہ تیری قدرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تو تقدیر کا مالک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے حکم کے بغیر کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ تیری قدرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تیرا قبضہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی گواہی دیتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے تیری قدرت عیاں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے دست قدرت سے باہر نہیں ہے۔ زندگی خوشی کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے اس میں غم بھی ہیں، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس کو دکھ بھی ملتے ہیں، سکھ بھی ملتے ہیں۔ انسانی زندگی جو ہے وہ خوشی اور غم کا مجموعہ ہے۔ اس میں انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، اس کو غم بھی ملتے ہیں، وہ کبھی تکلیف میں مبتلا ہے تو کبھی خوش ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا مددگار کس کو سمجھ رہا ہے؟ وہ کس کو سمجھ رہا ہے کہ کون اس کی خوشیوں کا مالک ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے اور وہ میری تکلیف دور بھی کر سکتا ہے۔ تو حالی بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو تو ہر شے پر محیط نظر آتا ہے، ہر شے پر قادر نظر آتا ہے۔ جو تکلیف میں مبتلا ہیں، جو مصیبت میں گرفتار ہیں، وہ بھی تجھ سے ہی شکوہ کر رہے ہیں، تجھ سے ہی گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ تجھے صاحب اختیار مانتے ہیں، وہ تیرا قبضہ جو ہے کائنات کے ذرے ذرے پر اس بات کے قائل ہیں کہ تو کائنات کے ذرے ذرے پر قادر ہے، اس لیے وہ تجھ سے رجوع کر رہے ہیں، تجھ سے ہی گلہ کر رہے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ حوالے کے شعر ہیں: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ خواجہ میر درد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آ کر جب ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا، کائنات کا ذرہ ذرہ،
کائنات میں پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، جنگل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں تیرے ہونے کی دلیل ہیں، تیری گواہی دیتی ہیں، تیرے قبضے قدرت کی گواہی دیتی۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ تو ہی خلوت کے اندر ہے، تو ہی جلوت کے اندر ہے، کہیں تو چھپا ہوا ہے، کہیں پر تو ظاہر ہے، کہیں پر تیری نشانیاں ظاہر ہیں۔ یہ حوالے کے اشعار تھے۔ شعر نمبر 6 ہے: آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: آفاق افق کی جمع، دنیا جہان، مہک خوشبو، صبا صبح کی ہوا، پروا۔ اس کا مفہوم ہے: اے اللہ، آخر کب تک دنیا میں تیری مہک نہ پھیلے گی؟ صبح کی ہوا بھی تیرا ہی پیغام لے کر جاتی ہے۔ تشریح طلب نکات: دنیا میں اللہ کی مہک۔ اور دوسرا نقطہ ہے صبح کی اہمیت۔ حالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو صبح کی ہوا ہے وہ توحید کا پیغام لے کر چاروں طرف جا رہی ہے، جو خوشبو کی طرح ہے۔ توحید کا جو پیغام ہے وہ خوشبو کی طرح ہے، اور جو صبح کی ہوا ہے وہ یہ خوشبو چاروں طرف بکھیر رہی ہے، کائنات میں چاروں طرف بکھیر رہی ہے، کائنات کے ذرے ذرے تک وہ پھیلا رہی ہے۔ صبح کی ہوا اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام، اس خوشبو کو، اس پیغام کو جا بجا لے کر جا رہی ہے، وہ اس کا پرچار کر رہی ہے، وہ ہر طرف کو بکو اس کو لے کر جا رہی ہے، وہ اس کو کائنات میں بکھیر رہی ہے، پھیلا رہی ہے صبح کی۔ اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ صبح کی جو اہمیت ہے، جو صبح کا وقت ہے وہ بہت عام ہے، اس کی بھی اہمیت یہاں پر گنوائی گئی ہے کہ اس وقت جو چرند پرند ہیں، اس کے بعد درخت ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو درخت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چرند پرند ہیں، وہ بھی اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے صبح کے وقت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم اپنی انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کی قدرت کو، اس کی شان کو، اسے ہم انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کی جو نشانیاں ہیں وہ دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ہم اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس کی نشانی ہے۔ انسان خود، جو انسان ہے وہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ انسان اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کی یہ ایک بہت بڑا شاہکار ہے جو اس نے تخلیق کیا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ، صحرا، دریا، جنگل، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس نے بنائے ہیں۔ ہم ان نشانیوں سے اس کے ہونے کی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کے ہونے کی دلیل ہیں، کہ جس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ خود کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، اس کے ہونے کی دلیل ہیں یہ چیزیں۔ اور کائنات کے ذرے ذرے سے وہ ذات عیاں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اس کی ذات اس سے عیاں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب صبح کی ہوا جو ہے اس کا پیغام چاروں طرف بکھیر رہی ہے، چاروں طرف پھیلا رہی ہے، چاروں طرف لے کر جا رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا پیغام کائنات میں پھیل کر نہیں رہے گا، وہ کائنات کے ذرے ذرے تک نہیں پہنچے گا؟ تو حال ہی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیرا جو پیغام ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا، وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچے گا۔ کیوں پہنچے گا؟ کیونکہ صبح کی جو ہوا ہے وہ بھی تیرا ہی پیغام لے کر جا رہی ہے، وہ اس کو کائنات کے ذرے ذرے تک لے کر جا رہی ہے، وہ اس کو چاروں طرف بکھیر رہی ہے، تو تیرا پیغام جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچ کر رہے گا۔ آخر میں حوالے کے اشعار ہیں: رنگ تیرا چمن میں، بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ امیر مینائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف تیرا ہی رنگ ہے، تیری ہی خوشبو ہے۔ اب کائنات میں ذرے ذرے سے تیرے خوشبو آ رہی ہے، ذرے ذرے سے تو عیاں ہے۔
آگے جوش ملی آبادی کا خوبصورت شعر ہے: ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ جوش ملی آبادی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صبح ہے، جو صبح ہوتی ہے، رات کے بعد صبح ہوتی ہے، یہ اس کے ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے رسول نہ آتے اس کا پیغام لے کر تو پھر بھی ہم تجھے مان لیتے کہ یہ جو صبح ہوتی ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے تیرے ہونے کی۔ ہم صرف اس ایک دلیل سے تیرے ہونے کو مان لیتے کہ تو ہے، تیرا وجود ہے۔ صرف ہمارے لیے ایک ہی دلیل کافی تھی اور وہ صبح ہے۔ اگر رسول نہ بھی آتے ہم پھر بھی تجھے مان لیتے، کیونکہ یہ جو صبح ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، تیرے ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے نزدیک۔ شعر نمبر 7 ہے: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: بول، بات، شعر، ٹکرا کے، چھو کے، رنگ بیان، اظہار کا انداز، جدا، منفرد، الگ۔ شعر کا مفہوم ہے: حالی تیرا انداز بیاں سب سے جدا ہے، یہی وجہ ہے کہ تیرا ہر بول یعنی شعر دل میں اتر جاتا ہے۔ تشریح طلب نکات: تو اس میں حالی نے صنعت تعلی کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تعلی شاعر اپنے فن کی عظمت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا جو فن ہے، جو ان کی شاعری ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو حالی کا گفتگو کا انداز ہے وہ دلکش ہے، وہ دوسرے شاعروں سے جدا ہے، وہ منفرد ہے، اور ان کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے جو دل کو چھو لینے والا ہے، اور ان کی جو بات ہے وہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ جو بھی ان کا کلام سنتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا خوبصورت کلام ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے، جدا انداز ہے، دلکش انداز ہے اور دل کو چھو لینے والا ہے، انوکھا۔ حالی کا انداز انوکھا ہے اور یہ اتنا پرتاثیر ہے، جو بھی سنتا ہے اس کے دل میں حالی کی بات اتر جاتی ہے۔ ان کے کلام میں قوم کے لیے درد ہے، ایک تڑپ ہے، اور ان کا کلام جو ہے سچائی اور خلوص سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کا کلام سنتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کا کلام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے، ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور وہ اپنی شاعری پر اس لیے بھی فخر کر رہے ہیں کہ وہ خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور یہ خدا نے انہیں موقع دیا ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ وہ اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور وہ اس عطا پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور انہیں جو انداز دیا ہے شاعری کا وہ انوکھا ہے، وہ سب سے جدا ہے، وہ منفرد ہے۔ اس پر وہ خدا کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ان کا انداز ہے یہ لوگوں کے دلوں کو چھو رہا ہے، اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس شعر میں حالی نے اپنے فن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنے کلام کی اہمیت کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا کلام جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور وہ کس طرح لوگوں کے دلوں کو متاثر کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو چھو رہا ہے۔ نیچے حوالے کا شعر ہے علامہ اقبال کا: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہی بات ہے کہ حالی نے جو بھی کہا ہے وہ سچائی اور خلوص سے کہا ہے، سچے دل سے کہا ہے، اس لیے ان کی بات جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے۔ حالی کا کلام اسی لیے دل کو چھو رہا ہے کیونکہ اس میں سچائی ہے، خلوص ہے، وہ دل سے نکلتا ہے اور دل میں اتر جاتا ہے، لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے، کیونکہ ان کی بات دل سے نکلی ہوئی ہے۔ حالی اپنے بارے میں خود ایک جگہ کہتے ہیں: لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ خود اپنے کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرے کلام میں لذت ہے، جو یہ تیرا دلکش انداز ہے، یہ جو شیرینی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ ایک دن ہم حالی سے جا کر پوچھیں گے کہ آخر
تیرے کلام میں یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ تو یہ اس شعر کا مفہوم اور اس شعر کی یہ تشریح تھی۔ آج ہماری یہ پہلی نظم حمد جو خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔